سمجھ لیجئے، اللہ کی نعمت دینے میں کوئی شرط نہیں، اللہ کی طرف سے نعمت کے دیے جانے میں کوئی شرط نہیں ہے، نعمت کے باقی رکھنے میں شرط ہے۔ نعمت تو ہر ایک کو دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن نعمت کی حالت کب تک باقی رہتی ہے؟ جب تک کہ وہ بندہ اس نعمت کے مطابق یوں کہ یہ مناسب اپنے کو بنا لے۔ دیں گے اللہ ہر ایک کو نعمت، کافر کو بھی دیں گے، مومن کو بھی دیں گے، فاسق کو بھی دیں گے، اور اسی طرح سے فرما بردار کو بھی دیں گے۔ اب فاسق اگر فسق پر قائم ہے تو پھر اس کے حالات میں تبدیلی آئے گی۔ ایک مومن اگر فسق کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ کی نعمتوں میں تبدیلی آئے گی، لیکن اگر مومن برابر مومن ہے، فرما بردار برابر فرما بردار ہے، اس کی نعمتوں میں ترقی تو ہوگی لیکن اس کو نعمت سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ فرمایا کہ ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا، اللہ سبحانہ و تعالی نعمت میں تبدیلی نہیں کرتے ہیں جو کسی قوم پر فرما دی جب تک کہ وہ اپنے اندر نہ تبدیلی کر لیں۔ وان اللہ سمیع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی سننے والے اور جاننے والے ہیں، جو کرو گے جو کہو گے اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس لیے جیسے تمہارے زندگیاں ہوں گی اس کے مطابق اللہ کی طرف سے معاملہ ہوگا۔ یہ ایسا ہی ہے کداب آل فرعون، دیکھیے آیت پہلے بھی آ چکی ہے کداب آل فرعون، اور یہاں بھی لا رہے ہیں۔ وہاں مثال دی گئی تھی قوم فرعون کو ان کی حرکتوں کی پاداش میں اللہ نے عذاب میں جو مبتلا کیا، تو اس کے لیے یوں کہیے کہ فرعون کو مثال میں پیش کیا گیا کہ جس طرح ہم نے ان کی حرکتوں کی سزا دی تم کو بھی سزا مل سکتی اسی طرح۔ اور یہاں فرعون کی اور آل فرعون کی جو مثال دی جا رہی ہے وہ اس بات کے لیے کہ دیکھو آل فرعون کو ہم نے کس طرح سے نعمتوں سے نوازا، کس طرح ہم نے مہربانیاں ان پر کی، کیسی کیسی کہ ان کو دنیا کی نعمتیں ملی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں انہوں نے اپنے کو لا کر ڈال دیا، حق کے مقابلے میں لا کر ڈالا، اللہ کی ایک نہ سنی، تو پھر اس کی سزا ان کو بھگتنی پڑی۔ تو اس کے لیے یہاں مثال لائیں۔ فرمایا کہ جیسا کہ حالت تھی آل فرعون کی اور جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، انہوں نے جھٹلایا اپنے رب کی آیتوں کو، سو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور غرق کر دیا فرعون کے لاؤ لشکر کو۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ، اور یہ تھے ہی دراصل ظلم والے، یعنی مطلب کوئی اتفاقی غلطی نہیں ہو گئی تھی، عادتاً ان سے غلطیاں ہوئی تھی، اس لیے ان کو یہ سزا ملی۔ اس سے اس طرف اشارہ ہے کہ اگر کسی فرد یا کسی قوم سے اتفاقاً غلطی ہو جائے تو اللہ میاں کی ہاں اتنی جلدی بھی نہیں ہوتی فیصلہ کرنے میں، کھٹ سے عذاب آ جائے۔ جب عذاب آتا ہے جب سر سے اوپر پانی گزر جائے، غلطیاں غلطیاں غلطیاں، نافرمانیاں نافرمانی نافرمانیاں، اب اللہ کا عذاب آتا ہے۔ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ سے اسی طرف اشارہ ہے کہ ان کی عادت بن چکی تھی دین کے معاملے میں غفلت کی، کوتاہیوں کی، زیادتیاں کرنے کی، اس لیے ان پر عذاب آیا۔ ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، کہنے کو تو انسان ہے، ایک کافر بھی انسان ہے، ایک مومن بھی انسان ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ بدترین جانور الدواب، دواب چوپائے کو کہتے ہیں، دابتن کی جمع ہے، چوپائے کو کہتے ہیں، جو زمین پر چار ہاتھ پیروں سے چلتا ہے اس کو دابہ کہتے ہیں۔ شر الدواب، جانوروں میں بدترین جانور اللہ کے نزدیک کافر ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہماری وہ تھنکنگ نہیں ہے جو قرآن کی ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مومن اور کافر میں فرق، ہم کہتے ہیں کہ 14 صدیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ یہ جو ہے یہ اسلامی انسانی مساوات اور انسانی جو احترام ہے اس کے خلاف ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ کہتے بدترین جانور اللہ کے نزدیک کافر ہیں، فہم لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، یہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم ثم ينقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے آپ نے معاہدے کیے پھر انہوں نے اپنے معاہدوں کو توڑا ہے ہر دفعہ۔ مراد کون ہے؟ مراد ہیں وہ قبائل کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا تھا، چاہے وہ مکے والے ہوں اور چاہے اس سے مراد وہ ہوں کہ جو مدینے کے گرد و پیش یہود کے قبیلے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو 2 کام سب سے پہلے آپ نے کیے تھے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی۔ ایک تو یہ کہ مسلمانوں میں مواخات کرائی تھی، بھائی چارہ قائم کرایا تھا مہاجر اور انصار کے درمیان، اور دوسرا جنہوں نے اسلام نہیں قبول کیا تھا آپ نے ان سے ایگریمنٹ کیے تھے۔
تو بنو قریظہ آباد تھے، بنو نذیر آباد تھے مدینہ کے قریب، بنو قینقاع آباد تھے، یہ قبیلے تھے یہودیوں کے. آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے، نو وار ایگریمنٹ جس کو کہتے ہیں، نا جنگ معاہدے، کہ تم پر حملہ ہوگا ہمارے اوپر حملہ مانا جائے گا، ہمارے اوپر کسی نے اٹیک کی تمہارے اوپر اٹیک مانی جائے گی، اچھائی اور برائی میں ایک دوسرے کے شریک ہوں گے. اس طرح کے معاہدے تھے ان قوموں سے. لیکن ہوا کیا، یہود نے معاہدے تو کر لیے مگر اندر سے وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو نقصان پہنچے، ایسی سازشیں کرتے تھے کہ جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے. یہ ہے عہد شکنی. فرمایا کہ یہ ان سے بدتر جانور اور کون ہوگا، کہ ایسے ذلیل ہیں یہ کہ معاہدے کرتے ہیں اور پھر معاہدوں کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں. اس لیے فرمایا وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ، اور یہ اللہ سے ڈرتے بھی نہیں. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. آج بھی قیامت تک یہ مسلمہ اصول ہے قوموں کے درمیان کہ معاہدے بڑے مقدس ہوتے ہیں، ایگریمنٹ جو ہیں وہ بڑے قابل احترام ہوتے ہیں. ان ایگریمنٹ کو توڑنا جو ہے اس سے زیادہ بد اخلاقی اور بد کرداری اور کوئی نہیں مانی جاتی. آج بھی لوگ اگر توڑتے ہیں تو بڑی تعویلیں کر کے توڑتے ہیں. تعویلیں جانتے ہیں نہیں، ایسی ایسی اس میں حکمتیں بیان کریں گے کہ جس سے ان پر الزام جو ہے وہ ایگریمنٹ کے توڑنے کا نہ آئے. معلوم ہوا کہ ایگریمنٹ کا توڑنا جو ہے وہ آج بھی برا سمجھا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے تعویلیں کرتے ہیں. تو جب انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا ہے، فرمایا کہ اب ان کے ساتھ رعایت کسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے. اور پھر ایک مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ توڑ چکے ہیں. ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ ان مجرموں، ان بد کرداروں کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ جو ان کے پیچھے ہیں دوسری قومیں ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں، ان کو ہمت نہ ہو ایسی بد کرداری کرنے کی. یہ ہے ترجمہ. فرمایا جب تمہارا قابو ہو جائے ان کے اوپر جنگ میں، تثقفنہم فی الحرب فشرد بہم من خلفہم، ان کے اوپر ایسی مار ماریے کہ ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ ان سے ہٹ الگ ہو جائیں. فشرد بہم، شرد یشرد کے معنی آتے ہیں جدا کرنے کے. تو جدا کر دیجئے ان سے ان کو جو ان سے پیچھے ہیں. مطلب یہ کہ ذرا اچھی کیڑی سزا ان کو دے دیجئے تاکہ دوسرے لوگوں کو ایسی بد کرداری کرنے کی نوبت نہ آئے. ورنہ اس سے ایک اصول سامنے آیا قوموں کی زندگی میں ہو. ایک اصول یہ ہے مجرم کو سزا ملنی ہی چاہیے. مجرم کو اگر آپ نے سزا نہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرم پر آپ نے مہربانی نہ کی بلکہ آپ نے جرم کو جو ہے وہ پرورش کیا ہے، جرم کی پرورش کی ہے. اور جب جرم کی پرورش ہوگی تو جو معصوم ہیں، جو بے خطا لوگ ہیں، آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں. مجرموں کے ساتھ مہربانی کا نتیجہ جو غیر مجرم ہیں آپ ان کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. اسی واسطے قرآن نے اور اسلام نے مجرموں کے ساتھ تو رعایت کی نہیں. چنانچہ آپ دیکھ لیجئے سورہ نور کے شروع میں کیا فرمایا، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، اس کے 100 کوڑے مارے جائیں. ارے 100 کوڑے مارنا کوئی آسان بات ہے؟ ہم نے ہائے کتنا اور سخت ہے اسلام. آج بھی تو کہتے نہیں کہتے اسلام تو بڑا بہت ہی سخت مذہب ہے. آگے کا فرمایا اللہ تعالی نے فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. فرمایا کہ اللہ کے دین میں کوئی نرمی تمہارے دلوں میں آنے نہ پائے اگر تمہیں اللہ پر ایمان ہے. معلوم ہوا کہ ازراہ مہربانی کسی مجرم کو سزا سے چھوڑ دینا یہ نہیں ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیجئے وہ واقعہ جو ہے، جو بعض کتابوں میں آتا ہے، بعض تو انکار کرتے ہیں کہ وہ واقعہ صحیح نہیں ہے، لیکن بعض مورخین اس واقعے کو بتلاتے ہیں کہ اپنے صاحبزادے کو انہوں نے ایک جرم کے اوپر سزا نافذ کرائی خود اپنی عدالت سے. انہوں نے کہا کوڑے مارو. یہ جو ہے دین کے معاملے میں یہ بات پیدا ہو جانا، اب آپ کہیں گے دیوانے تھے، پاگل تھے، ان کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں تھی، اس بات سے فیصلہ دے دیا ہوگا انہوں نے اپنے بچے کے تعلق سے. ٹھیک ہے آپ کا یہ تو وہی بات ہو گئی جس کے لیے ابھی کہا گیا تھا کہ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ. ان منافقین اور جن کو دلوں میں بیماری ہے انہوں نے یوں کہا کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے. تو یہ تو آج ہماری حالت ہے کہ ہم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے تعلق سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دیوانے تھے. امام
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کہیں اب آ جائیں اور وہ ہمیں دیکھ لیں اور ہم ان کو دیکھیں تو امام غزالی فرماتے تھے کہ ہم ان کو تو دیوانہ کہیں، پاگل کہیں، اور وہ ہمیں کافر کہیں۔ سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ واقعی اتنا بڑا فرق ہے ہم لوگوں میں۔ اور جنہوں نے اس بات کو نقل کیا حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اب میں یہ کہتا ہوں کہ اگر امام غزالی اب آ جائیں اور وہ ہمیں دیکھیں اور ہم ان کو دیکھیں تو وہ ہمیں کافر کہیں، ہم ان کو دیوانہ کہیں۔ تو جو آج کے اصل میں دیوانے ہیں، جن کے دل بیمار ہیں، جن کی عقلیں بیمار ہیں، جن کی آنکھیں بیمار ہیں، ان کو تو وہ دیوانے نظر آتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے، اپنے آپ کو آدمی تو بہت اچھا سمجھتا ہے۔ وہ ایک صاحب کہنے لگے میں گیا پاگل خانے، تو میں جا کر کے میں نے دیکھا ایک آدمی سے ملاقات کی ان پاگل خانے میں، تو کہنے لگے دیکھیے صاحب کس قدر زیادتی ہے، مجھے لوگ پاگل سمجھ کر کے مجھے یہاں بند کر رکھا ہے۔ اور کہنے لگے کہ میں اس سے برابر بات کر رہا اور وہ بہت معقول بات اس کی ہو رہی، میں نے بھی سوچا واقعی کہیں غلطی میں تو نہیں آ گیا یہ سب، اتنا معقول بات کرنے والے لا کر پاگل خانے میں اس کو بند کیا ہوا۔ تو وہ یہ شکایت کر رہا، دیکھیے مجھے پاگل سمجھ کے ان لوگوں نے یہاں بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد اور کہنے لگے وہ آ گیا پاگل پن پہ، اور اس نے جو اس طرح کی باتیں شروع کی تو میں وہاں سے بھاگا کہ صحیح اس کو بند کیا ہوا ہے۔ تو پاگل کو بھی کہیے تو اپنے کو پاگل نہیں سمجھتا، وہ تو سمجھتا ہے میں بالکل صحیح ہوں، لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں، غلط سمجھ رہے ہیں، یہی پاگل ہوئے ہیں۔ آج ہم لوگوں کا عالم یہی ہے، خوب سمجھ لیجئے کہ ہم کو صحابہ پاگل نظر آتے ہیں، ائمہ مجتہدین پاگل نظر آتے ہیں، اور ہم جو ہیں بہت اچھے سمجھ نظر آتے ہیں، لیکن ہم پاگل ہیں، وہ پاگل نہیں ہیں۔ وہ اچھے ہیں، ان کی عقلیں صحیح تھیں، ان کے دل صحیح تھے، ان کی آنکھیں صحیح تھیں، ان کے کان صحیح تھے، مگر ہماری ہر چیز بیمار ہو چکی ہے۔ ہم لوگوں کی حالت، جس کی میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، ہماری حالت اس بیمار کی ہے کہ جس کو یرقان کا مرض ہو جاتا ہے۔ یرقان کے مریض کو ہر چیز پیلی نظر آتی۔ اب آپ اس سے کہیں کہ دیکھو بھائی کاغذ کتنا سفید ہے، کہنے کہاں سفید ہے تو پیلا ہے۔ اب جس کو سفید نظر آ رہا ہے، اب جس کو پیلا نظر آ رہا ہے وہ اس کو بے وقوف کہے تو کیا کہیں گے؟ بھائی تو بیمار ہے، تجھے یرقان ہو گیا، قصور تیرا ہے، قصور ہمارا نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے، فسق اور فجور اور نفس پرستی کی بیماریوں نے ہمارے بدن کے ایک حصے کو اس طرح سے مفلوج کر دیا ہے کہ ہم کو کوئی چیز صحیح حالت میں نظر نہیں آتی۔ تو اس کو اس واسطے میں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجرموں کے سزا کا سخت قانون اس لیے دیتے ہیں کہ جرم کی پرورش نہ ہونے پائے۔ جرم کی اگر آپ نے پرورش کی تو پوری سوسائٹی اور معاشرہ جو ہے وہ اس جرم کا عادی ہو جائے گا، اس لیے اس کو وہیں روک دو۔ اسی واسطے وہاں زانی کی سزا کے لیے ایک طرف تو یہ ہدایت دی کہ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور دوسری طرف آگے اور بھی فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، فرمایا کہ ان کو سزا جو دینا ہے زنا کرنے والوں کو، مرد ہو چاہے عورت ہو، یہ بھی نہیں بند کوٹری میں ان کو کوڑے مارو، نہیں، پھر تو مقصد ہی حاصل نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ چاہیے کہ ان کو جو سزا دی جائے اس کی سزا کا معائنہ جو ہے مشاہدہ پوری جماعت کرے، مطلب بستی کے لوگ معلوم ہوا کہ منادی کراؤ، اعلان کراؤ، اے لوگوں فلاں دن فلاں تاریخ کو فلانی جگہ جو ہے سزا دی جانی ہے، سب لوگ آئیں، حکم دیا جائے بادشاہ کی طرف سے، قاضی کی طرف سے، حاکم کی طرف، سب لوگ آئیں۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیوں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ میاں کو اچھا لگتا ہے کسی کی رسوائی، اللہ تو ستار العیوب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ آپ اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں، اللہ ہمارے عیوب کتنے ہیں، میں تو خود اپنے بارے میں سوچا کرتا ہوں، میرے عیب اگر اللہ ستار العیوب نہ ہوتے، میرے عیب کبھی کے کھل چکے ہوتے، اور اگر میرا ایک عیب اللہ میاں کھول دیتے تو مجھے کوئی سلام کرنے کو تیار نہ ہوتا، لیکن اللہ ستار العیوب ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت میں جب اعمال پیش ہوں گے تو ایک بندے کا عمل سب پیش ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ بہت خوش، کہنے کہ جان چھوٹ گئی، سمجھا حساب و کتاب میں بالکل صحیح اترا۔ اب اللہ تعالیٰ اسے بلائیں گے اور بلا کر کہیں گے کہ تو نے یہ کام تو کیے ہیں جس کا حساب ہو گیا، مگر تجھے یاد ہے تجھے ایک دفعہ یہ خیال آیا تھا، تیرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، تیرے ذہن میں یہ بات آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ وہ سارے اس کے خیالات جو ہیں وہ سامنے رکھیں گے، وہ خیالات جو فرشتوں کو معلوم نہیں، فرشتے تو اعمال کو جانتے ہیں، خیالات کو نہیں،
لیکن اللہ خیالات کو بھی جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ وہ خیالات بھی لائیں گے. اب جب وہ اب انکار نہیں کر سکتا، فرشتوں سے انکار نہیں ہو سکا تو اللہ سے کہاں انکار ہوگا براہ راست. اب اس کو اب ڈوبتا دل معلوم ہوتا ہے کہ اب ڈوبا. انہوں نے کہا میری تو جان چھوٹ رہی تھی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اب معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایسا نظر آئے گا کہ جنت میں جاتا جاتا میں جہنم میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ساری باتیں یاد دلا کر اس کو فرمائیں گے کہ کیا خیال ہے تیرا میرے بارے میں؟ وہ کہا خداوندہ میری تو نجات کی اب کوئی صورت نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں نے دنیا میں بھی تیرے عیبوں کو چھپایا، یہاں بھی تیرے عیب کو چھپاؤں گا. اللہ ستار العیوب ہیں، وہ عیبوں کو چھپاتے ہیں، عیبوں کو کھولتے نہیں. اسی واسطے یاد رکھیے یہ تو ہماری وہ شریعت ہے کہ جس میں خود اس کی ہدایت کی گئی ہے کہ اے لوگوں تم بھی اپنے عیبوں کو مت کھولو. فقہا کہتے ہیں کہ اپنی زندگی کی قضا نمازوں کو مسجدوں میں جا کر مت پڑھو. اب بے وقوف ہیں لوگ، نہیں مانتے، شریعت کی اس مہربانی کو نہیں سمجھتے. کہتے ہیں کہ مسجدوں میں مت پڑھو. کیوں تم اپنے عیب کو کھول رہے ہو جس کو اللہ نے چھپایا؟ اپنے تنہائیوں میں نماز پڑھ لو جو تم سے چھوٹ گئی ہیں، کہ تم سے غلطی ہوئی ہے. اپنے عیبوں کو دوسرے میں مت کھولو جس کو اللہ نے نہیں کھولا. یہ ہے اس شریعت کی مہربانی اور شفقتیں. تو اللہ تو ستار العیوب ہیں. اس زنا کرنے والے مرد یا زنا کرنے والے جو عورت یا چوری کرنے والے مرد اور عورت کو جس کے ہاتھ کاٹنے کی ہدایت ہے فاقطعوا ایدیہما، اس کا کیوں آخر اس طرح سے یوں کہیے کہ اس کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے؟ بل اصل بات یہ ہے کہ اس نقصان، اس ایک آدمی کی رسوائی جو ہے یہ ذاتی نقصان ہے، ایک فرد کا نقصان ہے. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یہ نہیں، ایک فرد کا نقصان ہے، لیکن اس سے جو فائدہ حاصل ہونے والا ہے وہ جماعتی فائدہ ہے، کمیونٹی کا فائدہ ہے. اور قاعدہ یہ ہے کہ فرد کے فائدے کے مقابلے میں اس جماعت کا فائدہ جو ہے اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں نہیں؟ یہ اصول ہے فقہا کا. مثلا ایک فرد کا نقصان ہو جائے گا اس کو برداشت کر لیں گے، پوری جماعت کا نقصان نہیں برداشت کریں گے. یہاں فائدہ جماعت کا کیا ہے؟ فائدہ جماعت کا یہ ہے کہ جب پورے لوگ بستی کے آ کر یوں دیکھیں گے کہ ایک چور کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے تو ان میں سے کسی کو ہمت ہوگی چوری کرنے کی؟ نہیں. ایک زنا کرنے والے کی یہ سزا جب لوگ دیکھیں گے کسی کو احساس کبھی خیال آئے گا کہ لاؤ ہم بھی زنا کر لیں؟ ہرگز نہیں. زنا کا دروازہ بند، چوری کا دروازہ بند. یہی مقصود ہے اسلام کا ان تعزیرات سے. تو آج کی اس دنیا میں کیا ہے؟ اس دنیا میں یہ ہو رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ صاحب وہ ایک آدمی نے 25 قتل کر دیے لیکن وہ کھلا پھر رہا ہے، ہر دفعہ کورٹ سے چھوٹ کے چلا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہے، سب کو معلوم ہے. اور تو اور وہ کتابیں لکھ رہا ہے، خود وہ رائٹر ہے، وہ لکھتا ہے کہ میں نے اس طرح سے قتل کیے ہیں، اس طرح سے، مگر اس کو اس کے باوجود نہیں پکڑ پا رہے ہیں، اس کو کوئی سزا نہیں دی جا رہی. اب اس صورت میں قتل عام ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ رادھی کی نیوز میں تھا کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کیا ہے، پولیس مین کو. سمجھ میں آیا؟ بندوق سے اس کو فائر کر کے ہلاک کر دیا. قتل اتنا عام ہو گیا کہ پہلے زمانے میں جس کا تصور نہیں کیا جاتا تھا، آج یہاں قتل وہاں قتل، یہاں قتل وہاں قتل. کیوں؟ اس لیے کہ قاتل کو سزا نہیں مل رہی. اور زنا تو ایک فن بن کے رہ گیا، وہ تو کوئی برائی رہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کو پہلے تو یہ ہوا کہ ان جرموں کی سزا نہیں دی گئی، اس کے بعد ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ یہی جرم کمالات اور ہنر بن گئے. اب اصلاح ہو تو کیسے ہو؟ کون کرے اصلاح؟ اسلام نے آ کر کے جرم کو جرم سمجھا اور سمجھایا اور کہا کہ اس کی ایسی سزا دے دو کہ پھر یہ جرم اپنے پیروں آگے نہ چلنے پائے. تو یہاں بھی یہ صورت ہے. اس لیے الفاظ کی سختی جو ہے اس کے پیچھے پہلے اصول ذہن میں ہونا چاہیے. فرمایا کہ اگر تمہیں قابو مل جائے ان کے اوپر جنگ میں، فشرد بہم من خلفہم، ان کے ایسی سزا دیجئے، ان کو ایسی ماریے کہ جو ان کے پیچھے دوسری قومیں ہیں وہ ان سے جدا ہو جائیں، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ بس یہیں تک رکھیے صاحب. جزاکم اللہ خیر الجزاء. مجھے بہت دوسری جگہ جانا. میری بیوی جو ہے اس نے یہ حرکت کی تو اس میں 3 تو تھے یوں کہیے کہ شریعت کے حساب سے بولنے والے اور 3 تھے اسٹرانومی کے ماہرین، تو 6 تھے. اسٹرانومی کے ماہرین نے اس بات کا سب نے متفقہ اقرار کیا. ایک بات تو بہت آسان اور یقینی ہے، اور وہ یہ کہ ہم یہ بتا دیں کہ چاند کب پیدا ہوگا یا کب ہوا. پیدا ہونا، نیو مون جس کو کہتے ہیں، نیو مون جو ہے وہ تو بتا سکتے ہیں. نیو مون کے معنی یہ ہیں کہ سمجھ لیجئے یوں دیکھیے آپ
یہ ہے سورج، یہ ہے زمین اور یہ ہے چاند. یہ جب تینوں ایک لائن میں آ جاتے ہیں تو اس وقت چاند بالکل نظر نہیں آتا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ بالکل ٹھیک چاند جو ہے اور زمین ایک لائن میں ہو اور بیچ میں سورج ہو تو چاند بالکل نظر نہیں آئے گا. یہ ہے نیو مون. اب چاند جو اپنی جگہ سے ہلے گا، جتنا بڑھتا جائے گا اتنا ہی اس میں امکان پیدا ہو جائے گا نظر آنے کا، کیونکہ اس کا فاصلہ بیچ میں سے زمین جو ہے وہ اب اس لائن سے ہٹ رہی ہے چاند کے اوپر جانے کی وجہ سے. سمجھ آئے؟ تو سورج کی روشنی چاند کے اوپر جتنے حصے پر پڑے گی اتنا حصہ نظر آنے کے قابل ہوگا. تو نیو مون کب ہے؟ کہ جب بالکل پورا چاند ڈارک میں چلا گیا، وہ نیو مون ہے. کہتے ہیں یہ تو ہم بتا سکتے ہیں، لیکن یہ چاند دیکھنے کے قابل کب ہوگا اس پر کوئی اتفاق نہیں. ایک نے کہا اسٹرانومرز نے اس میں کہ کم سے کم 27 گھنٹے کی ایج ہونا ضروری ہے. دوسرے نے کہا کہ ہمارا اپنا خیال یہ ہے کہ تجربہ کے 22 گھنٹے کا چاند ہونا ضروری ہے. تیسرے نے کہا جو نیوی ڈپارٹمنٹ میں جو اسٹرانومی کے بہت بڑے ماہر تھے، اس نے کہا کہ میرا اپنا جو ہے تجربہ وہ یہ ہے کہ 15 گھنٹے اور 15.4 جو ہے اتنی ایج اس کا ہونی ضروری ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آئے گا. اس نے کہا کہ اگرچہ میرے پاس ایک رپورٹ ہے 12 گھنٹے کی چاند کسی نے دیکھا، بہت مشکل معلوم ہوتا ہے. اب آپ بتائیں 15.5 گھنٹے، 22 گھنٹے، 27 گھنٹے، کتنا بڑا فرق ہے دونوں میں. تو دیکھے جانے کے قابل کتنی ایج میں ہوگا؟ آج تک جب اس پر اتفاق نہیں ہے تو کیسے مان لیں کہ جو حساب پر ہم فیصلہ کر دیں؟ جبکہ سومو لرؤیتہ کا لفظ ہے حدیث میں کہ دیکھ کر چاند کو شروع کرو اور ختم کرو. اس کا مطلب یہ ہے کہ دکھائی دے یا دکھائی دینے قابل، کم سے کم اگر ہم تعویل کریں بھی تو ہمیں کہ دکھائی دینے قابل تو ہو. وہ اگر دکھائی دینے قابل نہیں تو اس پر حدیث پر کیسے عمل ہوگا؟ تو نیو مون جو ہے وہ تو متعین ہو سکتا ہے اور اس پر مہینہ شروع نہیں کر سکتے. دیکھنے کے قابل کب ہوتا ہے اس پر متفق نہیں ہے اسٹرانومرز. یہ تو آج حساب کی حالت ہے. تو آپ کو صحیح حدیث پر اگر عمل کرنا تو آنا پڑے گا اس پر کہ چاند دیکھو یا چاند کی شہادت لو. یہ ہے وہ صورت. 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ
إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. گزشتہ 2 آیتوں سے مضمون جو شروع ہوا ہے وہ اس بات کا کہ قوموں کے درمیان جو معاہدات اور ایگریمنٹ ہوں ان کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے ان کے تعلق سے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ معاہدہ وہ اسی لیے کیا جاتا ہے کہ بھئی اس پر عمل درآمد ہو اور ایک کو دوسرے کی طرف سے اطمینان ہو. لہذا اس معاہدے کے خلاف ورزی کرنا بہت بڑے گناہ کی بات ہے. اس کے خلاف ورزی نہیں ہو سکتی. یہ تو ایک بات سمجھی سمجھائی ہے اور اگرچہ آگے اس کی ہدایت بھی صراحتاً آئے گی. مگر سوال یہ ہے کہ حالات ایسے پیدا ہوں کہ جس کی وجہ سے ایک فریق کی طرف سے دوسرے فریق کو یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اب یہ معاہدے کی پابندی نہیں کرنے والا ہے. کچھ ایسے آثار کچھ ایسے آثار سامنے آئے, کچھ ایسے واقعات پیش آ گئے کہ ایک فریق جو ہے وہ اب شک میں پڑ گیا کہ بھئی اس کی نیت جو ہے وہ بخیر نہیں معلوم ہوتی. اب ظاہر بات ہے کہ جب اتنی بات سامنے آ گئی دو صورتیں تھیں. ایک تو یہ کہ بھائی بس ٹھیک ہے بیٹھے رہو جب تک کہ معاہدہ ہے معاہدے کی پابندی کرتے رہو, وہ اگر نہیں کرتا وہ جانے تم تو کرو. ایک تو صورت یہ ظاہر ہے کہ یہ قوموں کی زندگی میں یہ بات تو چلنے والی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ کسی روز کسی وقت آئیں گے آپ کو اتنا سخت نقصان پہنچا کے چلے جائیں گے کہ پھر اس کی تلافی بھی نہیں ہو سکتی. نہ صرف یہ کہ مالی نقصان, جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے, سیاسی نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس لیے یہ ہدایت کسی کو دے دینا کہ بھئی اگر وہ برائی کریں گے تو کر لینا دو, تم تو اپنا بیٹھے رہو, تم کیوں برائی کرتے ہو.
ایک تو یہ بات مناسب نہیں. دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ کہ نہیں ان کو موقع ہی مت دو، تم پہلے چڑھ دوڑو وہاں اور جا کر کو ان کو اچھی طرح سبق دو. یہ دوسری صورت تھی. ظاہر ہے کہ یہ بھی اس لیے مناسب نہیں ہے کہ ابھی تو محض خطرہ ہی پیدا ہوا، کچھ ایسے واقعات پیش آئے، ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اصلاح کر چکے ہوں یا جو بھی وجہ ہو، اس لیے اس کی بھی ہدایت نہیں دے سکتے. قرآن نے یہاں ایک تیسری ہدایت دی ہے، اور وہ یہ کہ ایسی سچویشن پیدا ہو جائے تو کیا کرو؟ تم صاف صاف ان کو کہہ دو کہ بھائی ہمارے اور تمہارے درمیان جو معاہدہ ہے یہ فلانی تاریخ سے ختم، بس معاہدہ اب نہیں رہے گا اس کے بعد سے. اس کے بعد تم کو حق ہے کہ تم آزاد، وہ بھی آزاد، پھر جس طرح چاہے معاملہ کرو. چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، ان کے خلافت کے زمانے میں یہ بات پیش آئی کہ رومیوں سے رومیوں کی سرحد ملتی تھی، ان سے معاہدہ تھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا. وہ معاہدہ جو تھا وہ ختم ہونے جا رہا تھا. اس سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ جنگ کی تیاری شروع کر دی، اور یہ کہ جس روز معاہدہ ختم ہوگا بس اسی روز جا کے ان پہ چھاپا ماریں گے. یہ حضرت معاویہ نے ارادہ کیا. ابھی یہ ساری کارگزاری ہو رہی تھی کہ گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ایک بوڑھا چلا رہا، چیختا ہوا یہ غدر غدر غدر، یہ دھوکہ یہ دھوکہ یہ دھوکہ. اور اس نے آ کر یہ آیت پڑھی اور نے کہا کہ یہ غلط ہے. اصل تو یہ ہے کہ اگر تم تیاری کر نہیں سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اس کو اطلاع نہ دے دو، یا پھر معاہدہ پورا ہونے دو، معاہدہ پورے ہونے کے بعد پھر تم بھی اپنی تیاری کو شروع کر سکتے ہو، جیسے کہ اس کو حق ہے اس کے بعد تیاری شروع کرنے کا. اس کو تو حق شروع ہو تیاری شروع کرنے کا مثلا مثال کے طور پر جولائی میں، اور آپ نے پہلے ہی جو ہے وہ جون سے ہی شروع کر دیا. وہ تو اس لیے نہیں کر رہا کہ ابھی معاہدہ باقی ہے، اور آپ نے پہلے سے شروع کر دی. یہ غلط بات ہے. برابر کا حق ہونا چاہیے قوموں میں. تو یہ تو تم اس کو کہہ دو کہ بھئی ہمارا معاہدہ جو ہے ختم، اب تیاری تم بھی شروع کرو وہ بھی شروع کریں، اور یا پھر معاہدے کے پورے ہونے تک تم بھی تیاری مت کرو وہ بھی نہ کرو. یہ بات بالکل ہونی چاہیے. تو یہ قوموں کے درمیان یہ معاملہ تھا. اسی کو فرما رہے ہیں کہ چنانچہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے سننے کے بعد انہوں نے کہا، ملٹری کو حکم دیا کہ سب چلے جائیں بیرکس میں، اور بالکل صحیح ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے. واپس بھیج دیا. جب وہ تاریخ آئی، تاریخ پوری گزرنے کے بعد پھر انہوں نے نیا حکم دیا کہ اب تیاری کی جائے. فرمایا کہ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً، اگر آپ کو خوف ہو کسی قوم کی طرف سے خیانت کا، یعنی ایگریمنٹ کے خلاف کر دینے کا. ایگریمنٹ جو ہے اس کے پورا ہونا نہیں، خیانت کے معنی ایگریمنٹ کے خلاف، وہ ہے خیانت. فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، تو وہ ایگریمنٹ ان کی طرف واپس کر دیجئے جس سے کہ تمہاری اور ان کی پوزیشن برابر ہو جائے. علی سوا کے معنی یہ ہے. ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ سبحانہ و تعالی خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. تو ایک طرف دیکھیے پہلے آیت کیا آ چکی، یہ ہے اسلام کا عجیب انصاف. آیت نمبر 57 آپ کے سامنے ہے، 57. فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اگر اے پیغمبر آپ کا قابو آ جائے ان پر تو ان کو ایسی مار دینا کہ ان کے پیچھے والے جو ہیں ان کے بھی ہوش ٹھکانے ہو جائیں. یہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کر دیکھے. ایک طرف تو اتنا سخت، اور دوسری طرف جب معاہدے کا مسئلہ آیا تو وہاں کہا گیا کہ نہیں، انصاف کو ہاتھ سے مت جانے دینا، برابر سرابر معاملہ رکھنا. خیانت کو اللہ پسند نہیں کرتے. تو یہی اسلام کی اصل خوبی کی بات ہے کہ جہاں تک اخلاقیات کا تعلق ہے، چونکہ معاہدے کے اندر اور ایگریمنٹ میں اخلاق جو ہے وہ انوالو ہے، وہاں کیریکٹر دیکھا جائے گا قوم کا کہ کس حد تک یہ سچی اور کس حد تک جھوٹی ہے. وہاں تو اسلام اتنا اسٹرکٹ ہے کہ ذرہ برابر اخلاق کے اوپر بال بھی نہیں آنے دینا چاہتا. جہاں جنگ کا مسئلہ، جب میدان جنگ کے اندر دو قومیں کھڑی ہوئی ہیں تو پھر یہاں یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بااخلاق ہیں، ہم تو اتنا رحم کرتے ہیں. نہیں، یہ تو غلط ہوگا. تم دوسروں پر رحم کرو گے، دشمن پر جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا تو وہ تم کو تباہ کر دے گا. یہاں ایمان کی بات یہ ہے
کہ تم جتنی تم سے ہمت ہو، جتنی تم میں جیداری ہو، اس سے بڑھ کر تم اس کا مقابلہ کرو جو دشمن تمہارے مقابلے پر ہے۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات۔ اب آپ دیکھیں یہ صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے؟ عقل سے سوچیں یا کسی بھی لحاظ سے بات بالکل صحیح معلوم ہوتی ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، اور فرمایا کہ کافر نہ خیال کریں کہ یہ بازی لے جائیں گے، یعنی مطلب ہم سے کہیں آگے بڑھ جائیں گے۔ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، یہ عاجز نہیں کر سکتے، یہ مطلب یہ کہ یہ ہرا نہیں سکتے۔ یہ چاہے کتنی بھی خیانت کے پلان بنائیں، کتنے بھی معاہدے توڑنے کی یہ منصوبے بنائیں، یہ ہوش اپنے درست رکھیں، کافروں کی ایک بھی نہیں چلنے پائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں مسئلہ ہے حق کا، اور اللہ حق کے ساتھی ہیں، اور وہاں ہے باطل کا۔ باطل کی کیسے بازی جو ہے وہ جیت سکتی ہے حق کے مقابلے میں؟ جب تک اللہ کا ساتھ ہے حق والوں کے۔ آگے فرمایا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، مسلمانوں کو عام حکم دیا جا رہا ہے، اور تم تیاری رکھو ان دشمنوں کے لیے جتنی کہ تم میں طاقت ہے، جتنی کہ تم کر سکتے ہو۔ مستطاعتم، تم مطلب طاقت کے ذریعے، یعنی طاقت کی، ومن رباط الخیل، اور سدھے ہوئے گھوڑوں کی۔ رباط ربط سے ہے، ربط کے معنی آتے ہیں باندھنے کے۔ بندھے ہوئے گھوڑوں کا مطلب یہ ہوتا ہے جنگلی گھوڑے نہیں بلکہ سدھے ہوئے گھوڑے۔ تو طاقت اور گھوڑوں کے ذریعے سے تم میں جتنی ہو سکتی ہو طاقت اور قوت کو جمع کرو اور تیاری کرو۔ اچھا صاحب، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، طاقت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہاں بتلایا جا رہا ہے۔ ایک خاص بات تو یہ کہ مستطاعتم کا لفظ لائے، اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہ جب ہمارے پاس اتنی طاقت آئے گی تبھی ہم جہاد میں جائیں گے، چونکہ ہمارے دشمن جو ہے ہمارے مقابلے میں اس کے پاس اتنی طاقت ہے، تو بالکل جب اس کے ایکول ہوگی تب ہم لڑنے جائیں گے، تبھی ہمارے اوپر جو ہے جہاد فرض ہوگا، اور اس سے پہلے نہیں، چاہے دین کے اوپر کچھ بھی آنچ آ جائے۔ مستطاعتم کا لفظ ہے کہ جتنی تم طاقت جمع کر سکتے ہو اتنی کر لو، اور اس کے بعد جو ہے اگر ضرورت پیش آئی ہے دشمن سے بھیڑنے کی، بھیڑ جاؤ، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ مستطاعتم ہی سے یہ بات بھی نکلی کہ یہ نہیں کہ صاحب آپ یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں تلوار تو لا سکتا ہوں، بندوق نہیں لا سکتا، سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں، بلکہ یہ کہ جو تم لا سکتے ہو وہ لاؤ، اور جس زمانے میں جس طرح کے ہتھیاروں کی ضرورت ہے اس زمانے کے مطابق ہتھیار لانے۔ آج ہم تلواریں لے کر میدان جنگ میں پہنچ جائیں گے، جبکہ وہاں جو ہے وہ ٹینک کھڑے ہوئے ہیں ہمارے سامنے، تو ظاہر ہے کہ یہ غلط ہوگا۔ آج کے حالات کے اعتبار سے جس زمانے میں جو ہتھیار استعمال ہوتے ہیں انہی ہتھیاروں کو لانے کی کوشش کرنا، نہ اس سے زیادہ کہیں وہ آج سے 1000 سال بعد کے، نہ 1000 سال پیچھے، تاکہ مقابل۔ ایک تو یہ بات ہوئی ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تاکہ تم مرعوب کر سکو اپنی اس جمع شدہ طاقت کے ذریعے سے اللہ کے اور اپنے دشمن کو۔ معلوم ہوا کہ ہتھیاروں کی غرض یہ ہے۔ فتح و نصرت تو اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر ہر طرح کا سامان کفار لے کے چلے تھے، مسلمانوں کے بعد اتنا سامان نہیں تھا۔ کامیابی کس کو ہوئی؟ مسلمانوں کو ہوئی۔ اگر ہتھیاروں کا مقابلہ دیکھا جائے تو ان کو تو گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے تھا، لیکن نکلے اور صحیح نکلے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جتنا وہ کر سکتے تھے اتنا ہی انہوں نے کیا، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے تھے، نہیں کیا۔ تو فتح و نصرت تو اللہ کے اختیار میں، مگر جتنا تم کر سکتے ہو اتنا اس لیے کر لو کیونکہ دنیا کے اندر اسباب کا اثر پڑتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اسی واسطے آپ دیکھیں اسلام کا فطری نظام، اللہ نے مال دیا کسی آدمی کو، تو مال دیا یہ اللہ کی نعمت ہے، اب اس مال کا اظہار ہونا چاہیے، مگر اس طرح نہیں جس طرح ہم لوگ آج کل اظہار کرتے ہیں، بلکہ اظہار کی صورت یہ ہے کہ جائز طریقے پر اس کا صحیح خرچ ہو۔ آپ اچھا کھائیے، اللہ نے اچھا کھانے جب پیسہ دیا تو اچھا کھائیے۔ یہ کون سی بات ہوگی کہ اللہ نے دیا اور صاحب آپ اس سارا مال جو ہے وہ جمع کر کے رکھے نہیں اس کو استعمال نہیں کرنا، اور آپ جو ہے وہ روکھی روٹیاں کھاتے رہیں؟ یہ کوئی بات نہیں۔ زہد کے تعلق سے خوب سمجھ لیجئے، زہد جس کو کہتے ہیں نا، یعنی دنیا کی لذتوں سے اپنے کو الگ کرنا، یہ جو چیز ہے زہد،
اور اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کس کا زہد ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اب دیکھیں ہم کہ وہاں یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا اچھا آیا ہو حلال مگر لذیذ کھانا ہے اور لذیذ کھانے کو چھوڑ کر آپ نے جو ہے وہ بے ذائقہ کھانا آپ نے پسند کیا ہو. یہ نہیں ہوا. آپ کے یہاں اگر ایک ایک مہینے تک چولہے کی آگ نہیں جلی تو اس لیے نہیں کہ آپ نے جمع کر کے پیسہ رکھ لیا اور جو بھی سامان آ رہا وہ رکھ لیا اور ایک مہینے تک آگ بھی نہیں جلنے دی. یہ تو زیادتی کی بات ہے. یہ ہوا کہ نہیں تھا؟ نہیں تھا. آپ کی زندگی کے اطمینان میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑا. یہ ہے زہد کہ اگر ایک روٹی ہے، ایک روٹی سے زیادہ نہیں ہے، کھاؤ، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، صبر کرو. اگر اعلیٰ درجے کا کھانا مل گیا تب بھی اس کو کھاؤ، اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ اچھا مل رہا تو اللہ تیرا شکر اور نہیں مل رہا تو اللہ کا کوئی شکر نہیں. یہ غلط، یہ زہد کے خلاف ہے. تو اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی آئے، آپ نے اس کو دیکھا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے. آپ نے پوچھا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ عرض کہ یا رسول اللہ، اللہ کا دیا بہت موجود ہے. فرمایا تو تم اللہ کی دی ہوئی نعمت کا کیوں اظہار نہیں کرتے؟ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے جس کو نعمت دی ہے وہ اس نعمت سے فائدہ نہ اٹھائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کی ناقدری کر رہا ہے. یہ وہ باریک فرق ہے کہ جس کو عوام نہیں سمجھ پاتے اور یہی وہ الجھتے ہیں، غلط معنی اس کے لیتے ہیں کہ صاحب چونکہ اللہ نے ہم کو دیا ہے لہذا صاحب ہم یوں کریں گے اور وہ کریں گے، اور صاحب مثال کے طور پر اگر وہ کسی کی سالگرہ منانی ہے تو وہ شو یہ بھی دکھلائیں گے اور وہ گانے والے بھی بلائیں گے اور فلاں بلائیں گے کیونکہ اللہ نے پیسے دیا. غلط. تو اس بات کو ظاہر ہے کہ ایک فقیہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، اس کا بھی اظہار ہے اور اس نعمت کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا، اس لیے کہ وہ اسراف مقصود نہیں ہے. آدمی جتنا کھاتا ہے اتنا اچھے سے اچھا کھائے، لیکن اس کا اسراف کرنے لگ جائے کہ خوب پکائے، 4 آدمی کھانے والے 10 آدمیوں کا کھانا پکائے، 4 آدمی کھائیں اور 6 آدمیوں کا کھانا گاربیج کریں، ظاہر ہے کہ یہ تو اسراف ہے. یہ استعمال نہیں ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا. تو یہی ایک فرق ہے. میں نے کہا کہ جس کو ظاہر ہے کہ فقیہ سمجھ سکتا ہے. اسی طرح سے طاقت اور قوت ہے. فرمایا کہ طاقت اور قوت فراہم کرو. یہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ تم یہ کہو اوہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اسلام والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے طاقت اکٹھا کرنے کی، اللہ ہمارا ساتھ دے گا، فرشتے آ کے ہماری طرف سے لڑ جائیں گے. نہیں، تمہیں طاقت اور قوت اکٹھی کرنی ہے تاکہ تم دشمن کو بتا سکو کہ دیکھو یہ ہمارے پاس طاقت. یہ ایک بات ہے. باقی اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی مدد کرنے والے ہیں. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کہ مرعوب کر سکو تم اس طاقت اور سامان کے ذریعے سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، وآخرین من دونہم، اور دوسرے جو ان کے پیچھے اور ہیں. اس میں بتا دیا گیا مسلمانوں کو کہ تمہارا مقابلہ صرف انہی سے نہیں ہونا، عرب کے مشرکین سے. تمہارا سلسلہ جو ہے وہ اور لمبا چلا جا رہا ہے. تمہاری یہ تحریک جو ہے یہ بہت دور تک چلنے والی ہے. تو اس کا اس سے اشارہ تھا یوں سمجھیے کہ روم کی طرف، فارس کی طرف. ظاہر ہے کہ اس وقت جو حالات تھے اس میں عرب کے مسلمان جو تھے عوام وہ کہاں سمجھ سکتے تھے. وہ سمجھ سکتے تھے مدینے والوں کا مقابلہ مکے والوں سے ہے، جب مکے والوں سے ہمارا چھٹکارا ہو جائے گا تو ہمیں چین اور سکھ کا سانس ملے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم ایک تحریک لے کر اٹھے ہو، تمہارے مقابلے میں اس وقت یہ ہیں لیکن سلسلہ آگے چلے گا یہ تمہارا. یہ تو ان کے پیچھے بھی کچھ اور کھڑے ہوئے ہیں جب ان کا نمبر آئے گا. تو اس لیے ابھی سے تم اپنے سامان کی تیاری کرو تاکہ جیسے جیسے موقع آئیں، جیسے جیسے دشمن تمہارے مقابلے پر آئیں تم ان سے نمٹ سکو. اسی لیے مسلمان ملکوں کے لیے واسطے ضروری ہے شرعی طور پر اس آیت کے مطابق کہ موجودہ دور کی جو طاقت اور قوت ہے ان کو ممکنہ حد تک اس کو فراہم رکھنا چاہیے. یہ ضروری. یہ کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آتی کہ آج عرب ملکوں کا حال یہ ہے کہ ان کی ڈیفنس کی ذمہ داری جو ہے وہ دشمنوں کے حوالے. ایک نے کہہ دیا روس سے کہ تو ہمارے ذمہ دار بن جانا، ایک نے کہہ دیا امریکہ سے کہ تمہارا جو ہے وہ ڈیفنس کرنا، اور اپنے پاس کچھ بھی نہیں سوائے چند ٹرانسپورٹ طیاروں کے اور ہوائی جہازوں کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں. یہ بالکل غلط ہے. مسلمانوں کو اپنی جگہ کسی دوسرے پر ڈیپینڈ کیے بغیر اپنے اوپر جو ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے. لیکن ہاں
جب تک کہ اس پوزیشن میں نہ آئے تب تک بے شک ایگریمنٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ چین کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کبھی اس سے بھی کی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کیے۔ کیوں کیے تھے معاہدے؟ یہود سے معاہدہ کیا اور دوسرے قبائل سے کیا، تاکہ جب تک ہم میں یہ طاقت اور قوت نہ پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے بل پر زندگی گزاریں، تب تک ان دشمنوں کو تو خاموش رکھیں، یہ نہ ہم سے لڑن بیٹھیں۔ یہ آپ نے اس طرح کے معاہدات کیے ہیں۔ لا تعلمونہم، فرمایا تم نہیں جانتے ابھی ان کو، وہ کون ہے تمہارے دشمن جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ یعلم، اللہ ان کو جانتا ہے۔ وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون، اس طاقت اور قوت کے فراہمی میں پیسہ بھی تو خرچ ہوگا، یہ تو نہیں کہ درخت